السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، میں جو واقعہ آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس کا عنوان ہے اللہ سے بات منوانے کا آسان طریقہ۔ ایک شخص نے اپنی تحریر میں لکھا کہ میں نے ایک سفید ریش بزرگ سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا طریقہ کیا ہے۔ بزرگ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹیں، رانیں تہہ کیں، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پہ شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا تمہیں اللہ سے کیا چاہیے۔ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ بزرگ مسکرائے، آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا تھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکیاں نکلتی تھیں، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لے۔ میں پریشانی، استجاب اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں۔ پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ بزرگ رکے اور اللہ سے یوں گویا ہوئے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ جی آپ کی مہربانی ہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو اللہ نے اپنے بندوں کی سن لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی، لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ بابا جی مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پہ رکھیں اور پھر بولے، یہ دو آنکھیں فارمولہ ہیں بیٹا۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ میں بچپن میں جب بھی اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ مجھے گود میں بھی اٹھاتی تھی، مجھے چومتی تھی، میری آنکھیں صاف کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔
بزرگ رکے اور پھر آہستہ سے بولے کہ ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل پہ لگا اور میں نے سوچا میں رو رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں، اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں، اور میری ہر خواہش اور میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔